بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی شہرت عربوں میں بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کا لقب ملا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر بڑھنے لگی۔ آپ کے چچا نے آپ سے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے میں اپنا کام چلا سکوں، اور نہ ہی کوئی تجارت ہماری ہے۔ ایک قافلہ شام جا رہا ہے جس میں قریش کے لوگ شامل ہیں، جس میں قریش کی خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان سے اپنا سامان لے کر جاتا ہے وہ ان سے اپنی اجرت طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور آپ کو آپ کا مال دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو پیغام بھیج دیں۔ یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ کو مکہ میں ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ کسی نہ کسی کو بلاوا ضرور بھیجیں گی۔ حضرت خدیجہ نے بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور سمجھداری کے بارے میں بہت سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کہا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا سامان لے جائیں تو میں آپ کو دوگنے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا سامان لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت محمد کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام اسرا آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں بس ویسا ہی کرنا۔ آپ اس کام میں نئے تھے۔ جیسے ہی آپ روانہ ہوئے آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ پر سایہ کرنا شروع کر دیا، اور جہاں جہاں آپ جاتے وہاں وہاں ہی وہ بادل آپ کے پیچھے پیچھے آتا تھا۔ بشرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب رسوا کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسٹا کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو اس نے میسٹا سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسٹا نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی شخص ہیں جو کہ حرم والوں سے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کی سوا کبھی کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے اس غلام سے پوچھا، راہب نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ ہاں، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، اور کاش میں اس وقت کو پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملتا، یعنی انہیں نبوت ملتی۔ پھر وہ شخص آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ پہلے اس نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ وہی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس راہب نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے اندر تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو تورات میں ہیں، لیکن ایک نشانی رہتی ہے، آپ ذرا اپنے کندھوں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو اس راہب نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور جلدی سے مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے ایک نبی کے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہ مال فروخت کیا جو آپ اپنے ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدیں۔ وہاں پر ایک شخص نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا اور کہا لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کی کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں قسم نہیں کھائی۔ یہ بات سن کر وہ چوک گیا، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور کہنے لگا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یہ نبی ہیں۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ راستے پہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ تھک گئے، اس وجہ سے میسرہ پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم قافلے کے اگلے حصے میں تھے، جبکہ میسرہ قافلے کے پچھلے حصے میں تھا۔ وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس آ کر آپ کو اپنی پریشانی بتائی۔ آپ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اور اس کے بعد آپ نے ان اونٹوں کے پاس جا کر ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ اتنے تیز ہو گئے کہ قافلے میں سب سے آگے آگے چلنے لگے، اور قافلے کو پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ اس وقت کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر کچھ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی ساری معلومات حضرت خدیجہ کو بتائی۔ اس بار 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور پوچھا کہ میسرہ کہاں ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ تھوڑا پیچھے ہے۔ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیے اور میسرہ کو بلا کے لائیے۔ انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کیا اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں سے دیکھنے لگیں کہ اس وقت بھی بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کی ہوئی ہیں، کیا تم نے بھی دیکھا ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ میں تب سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا ہوں۔ اس کے بعد میسرہ نے سارے واقعات حضرت خدیجہ کو بتائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے 4 گنا زیادہ مال دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے اس بارے میں بات کی، جو کہ پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ خود دیکھا تھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا، سارا واقعہ اپنے چچا زاد بھائی کو بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے اور وہ یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ محمد آخری نبی ہیں، دنیا کو ان کا ہی انتظار تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت
قریش کے کافی نوجوان آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، آپ نے سب کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی ایک غلام عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کرے تو کیا آپ اس سے نکاح کر لیں گے؟ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔